بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور انٹرنیٹ نے اتنی تباہی مچائی ہے، حالانکہ اس میں فائدے بھی بے شمار ہیں۔ اس کے فائدے بھی بہت سارے ہیں، دینی فائدے بھی ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں، لیکن ہمارے سماج نے اس سے دینی فائدہ کم اٹھایا اور دنیاوی اور اخروی نقصان کا کام اس کے ذریعے سے زیادہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ دیکھیں تو برائیاں بالکل عام ہیں، ننگا پن ہے، عریانیت ہے، غیر مردوں کا میل ملاپ کھلے عام دکھایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے برائیاں بالکل عام ہوتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ ایک مرد غیر عورت سے جسمانی تعلقات، غیر عورت اپنے شوہر کے ہونے کے باوجود غیر مرد سے جسمانی تعلقات اور حرام خوری، بدفعلی، یہ سارا سلسلہ ان دنوں میں چل رہا ہے۔ میرے پاس اس طرح کے بہت سارے واقعات آتے ہیں، جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں اپنے اعتبار سے ان کو سمجھا کر، قرآن و حدیث کی روشنی میں جتنا جو کچھ میں جانتا ہوں ان کو سمجھا بجھا کر، اس لیے بہت سارے شوہر پریشان ہو کر بیچارے روتے ہوئے آتے ہیں کہ میرے گھر کے حالات ایسے ہیں۔ بہت ساری عورتیں بھی بیچاری ایسی آتی ہیں کہ میرے شوہر ایسا کرتے ہیں۔ شوہر آتے ہیں بیویوں کو شکایت لے کر، بیویاں آتے اپنے شوہروں کی شکایت لے کر، یعنی ایک دوسرے کی طرف سے شکایت۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے واقعات اس لیے بھی ہو رہے ہیں کہ یہ سب انٹرنیٹ کے ذریعے سے ننگا پن دیکھا جا رہا ہے، اور پھر غیروں سے جسمانی تعلقات کرتے ہیں اور اپنے گھر کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان ان کے رشتے بھی خراب ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آخرت کا عذاب اس میں بہت بڑا ہے۔ اگر ہم آخرت کے عذاب پہ غور و فکر کر لیں نا تو ہمارے رونگٹے بدن کے کھڑے ہو جائیں، اور اس بدفعلی سے اور اس ناجائز جسمانی تعلقات سے ہمارے مرد حضرات بھی، ہمارے بھائی بھی رک جائیں، اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی جو اس میں مبتلا ہیں کثیر تعداد میں۔ بولنا نہیں چاہیے لیکن بولنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر ابھی سے روک تھام نہیں کی گئی، مجھے یقین نہیں ہے کہ میرے اس بولنے سے بہت کچھ ہو جائے گا، لیکن بہرحال اگر میرے اس بیان کو سن کر ایک کے دل کو بھی اللہ تعالیٰ نے چوٹ پہنچا دی تو میرے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور آپ کے لیے بھی بن جائے گا اگر آپ اس واقعے کو آگے تک پہنچاتے ہیں، اپنے یار دوستوں تک شیئر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ چنانچہ قرۃ العیون کے حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب پرانا ایڈیشن کے فیضان سنت میں بیان فرماتے ہیں، ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ زانی مرد، بدفعلی کرنے والا مرد، زانی، چونکہ حکم اکثر مردوں پر لگتا ہے اور مردوں کو ہی بیان کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں ہی کے ساتھ یہ عذاب ہوگا، عورتیں چھوڑ دی جائیں گے، نہیں۔ اگر اس ناجائز فعل میں مرد مبتلا ہے تو وہ بھی اس عذاب کو بھگتے گا، اور اگر عورت مبتلا ہے تو عورت بھی اس عذاب کو بھگتے گی۔ زانی قیامت کے دن اس حال میں لائے جائیں گے، زنا کرنے والے، بدفعلی کرنے والے، ناجائز جسمانی تعلقات کرنے والے قیامت کے دن اس حال میں لائے جائیں گے کہ ان کے چہروں سے آگ بھڑکتی ہوگی، الامان والحفیظ۔ آگ، ایک چنگاری اگر کسی وجہ سے گر جائے تو ہم کتنا بے چین ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، تو آگ کے شعلے اگر بھڑکیں ہمارے چہروں سے، اللہ الامان والحفیظ، تو بتاؤ کہ پھر وہ بھی جہنم کی آگ، کہ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ اس جہنم کی آگ کے اندر جلانے کی طاقت ہے، اور اس کے اندر اتنی تپش اور گرمی ہے، کئی گنا۔
تو پھر بتاؤ کہ کیا حال ہوگا۔ تو ان کے چہروں سے یعنی زنا کرنے والے، بدفعلی کرنے والے، غیر مرد یا غیر عورت سے ناجائز تعلقات کرے، یا غیر عورت غیر مرد سے اپنے شوہر کو چھوڑ کر جسمانی تعلقات کرے، ایسے لوگوں کو اس حال میں لایا جائے گا کہ ان کے چہروں سے آگ بھڑکتی ہوگی، اور شرم گاہوں کی بدبو سے، پیشاب کے مقام سے بدبو کے سبب لوگوں کے درمیان پہچانے جائیں گے۔ اس قدر بھیانک بدبو آئے گی پیشاب کے مقام سے۔ بروز محشر جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمام لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، سب لوگ ایسے لوگوں کو پہچان جائیں گے کہ ان کی شرمگاہوں سے، پیشاب کے مقام سے سخت بدبو آئے گی۔ الامان والحفیظ، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان کو منہ کے بل زمین پر گھسیٹا جائے گا، یہ منہ کے بل زمین پر گھسیٹا جائے گا، پھر جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے، چھوڑ نہیں دیا جائے گا، اتنا سخت عذاب دینے کے بعد پھر جہنم میں ڈالا جائے گا، تو وہ داروغ جہنم ان کو آگ کی قمیض پہنائیں گے۔ جہنم کے داروغہ، ان کا نام کیا ہے؟ مالک، حضرت مالک۔ ایسے لوگوں کو جو آج زنا میں مبتلا ہیں، بدفعلی میں جو لوگ یا جو عورتیں مبتلا ہیں، ان کو جہنم میں ڈال کر آگ کی قمیض، کرتا ان کو پہنا جائے گا، آگ کا کرتا۔ کتنی شدت ہوگی، کتنی جلن ہوگی، کتنی تپش ہوگی، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آگ کا کرتا پہنایا جائے گا۔ اگر زانی کی اس قمیض کو، یعنی اس کرتے کو، اونچے پہاڑ کی چوٹی پر لمحہ بھر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، کسی دنیا کے اونچے پہاڑ پر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا جائے تو یقیناً وہ پہاڑ جل کر راکھ ہو جائے، اتنی تپش ہوگی۔ الامان والحفیظ۔ اس کے بعد داروغ جہنم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ زانیوں کی آنکھوں کو آگ کی سلائیوں سے داغ دو۔ اسی پر بس نہیں ہے، آگ کا کرتا پہنایا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنمیوں کو یعنی ایسے لوگوں کو آگ کا کرتا پہنانے کے بعد پھر اوپر سے یہ سخت عذاب یہ ہوگا کہ ان کی آنکھوں میں سلائیاں، آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی، جیسے سرما کی سلائی پھیرتے ہیں نا، ایسے آگ کی سلائیاں ایسے لوگوں کی آنکھوں میں پھیری جائیں گی۔ داغ دو، آگ کی سلائیوں سے ان کی آنکھوں کو داغ دو۔ کیوں؟ کہ وہ حرام کی طرف نظر ڈالتے تھے، شرمگاہ سے، پیشاب کے مقام سے بدبو آئے کہ بدفعلی کرتے تھے۔ جسم کو تکلیف دیا جائے گا کہ کیونکہ جسم لطف اندوز ہوتا ہے اس ناجائز کام کے ذریعے سے، تو آگ کا کرتا پہنا جائے گا۔ اور اگر کوئی حرام کی طرف نگاہ ڈالتا ہے، غیر عورت کو دیکھتا ہے، دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھتا ہے، دوسروں کی بہنوں کو دیکھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں کے ذریعے سے ایک طرح سے بدفعلی کرتا ہے، تو ان کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں ڈالی جائیں گی۔ کیوں؟ کہ وہ حرام کی طرف نظر ڈالتے تھے۔ اور آگ کی زنجیروں سے ان کے ہاتھ پیر کو جکڑ دو کہ یہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے۔ ہاتھوں کو جکڑ دیں گے کہ ہاتھوں کے ذریعے سے حرام کام کیا کرتے تھے۔ اور آگ کی بیڑیاں ان کے پاؤں میں پہنا دو کہ یہ حرام کی طرف چلتے تھے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، الامان والحفیظ۔ مولا ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ میرے بھائیوں بہنوں جو اس واقعے کو سن رہے ہو، خدا کے واسطے مان جاؤ۔ آپ کے گرد و پیش میں اگر کوئی ایسا ماحول ہے اور اس گناہ عظیم میں مبتلا ہے، اگر کسی بھی طرح سے ہو جائے تو ان کو آپ سمجھانے کی کوشش کرو کسی بہانے۔ اس ویڈیو کو ان تک پہنچاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہی حقیقی ہدایت دینے والی ذات خدا کی ذات ہے، ہم اور آپ ایک بہانہ ذریعہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اور اس نقل کردہ روایت کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے دل کو چوٹ مار دے اور وہ اس برے کام سے، وہ مرد یا عورت باز آ جائے، تو ہمارے آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ، ثواب کمانے کا صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔
چنانچہ فرشتے ان کے ہاتھوں کو آگ کی زنجیروں سے، ان زانیوں کی، برے کام کرنے والوں کے ہاتھوں کو آگ کی زنجیروں اور پاؤں کو آگ کی بیڑیوں سے جکڑ دیں گے، اور آنکھوں کو آگ کی سلائیوں سے داغ دیں گے۔ وہ تکلیف سے چیخ پکاریں گے، چیخ کر پکاریں گے، وہ تکلیف سے چیخ کر پکاریں گے، اے فرشتو ہم پر رحم کرو، اور لمحہ بھر کے لیے یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہم پر سے عذاب میں کمی کر دو۔ فرشتے کہیں گے ہم تم پر کیسے رحم کریں جبکہ اللہ رب العالمین جل جلالہ تم پر غضبناک ہے۔ وہاں کوئی کسی کے نہیں سنے گا، نہ فرشتے وہاں کام آئیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر غضبناک ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، باز آ جاؤ، اگر آپ میں سے کسی میں سے، آپ کے محلے میں سے، گلیوں میں سے، سماج میں سے کوئی اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے تو ان کے لیے آپ سمجھانے کے ایک راستہ یہ نکالو، اس طرح کی ویڈیو ان کو سناؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ اور آپ میں سے کوئی خدا نہ خواستہ دیکھیے، صرف جسمانی تعلقات کے ذریعے سے گناہ نہیں ہوتا، آپ نے سنا آنکھ کے ذریعے سے بھی گناہ ہوتا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے بھی گناہ ہوتا ہے، پیروں کے ذریعے سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو اگر ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے بھی اگر ہم گناہ میں مبتلا ہیں تو ہم اس سے بھی صدق دل سے توبہ کریں، اور آج سے ہی توبہ کریں، اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سرکار کی حدیث پاک ہے، جو گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اس لیے میری بہنوں، آپ بھی باز آ جاؤ، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔